اے اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ کہ دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا۔ جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، وہاں حضور بچائیں گے حوصلہ رکھنا۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح کو 70,000 شام کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی، یعنی صبح جو 70,000 آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو دوسرے 70,000 آتے ہیں وہ صبح تک یعنی میرے آقا کے قبر شریف کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو قبر شریف پر برکت حاصل کرنے کے لیے پھیلائے رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہ آئے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے کتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم الشان نبی ہے کہ لاکھوں بار یعنی لاکھوں کروڑوں بار ان پر درود و سلام ہو، کیونکہ کل میدان قیامت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال قابل دید ہوگا کہ اپنی امت کو بچانے کے لیے آقا ادھر سے ادھر تشریف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، کیسا پیارا رسول ہم کو ملا ہے جو ہم پر ماں باپ بھائی بہن اولاد سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ ہماری ذرا سی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی تشریف لائے تو امت کو یاد کیا، دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا تو امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے، قبر شریف میں بھی نہ بھولے، اور آج تک امت کی مدد فرما رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہزاروں واقعات اس قسم کے موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت اپنے غلاموں کی مدد فرمائی، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرماتے رہیں گے، اور قیامت کا میدان تو عجیب میدان ہوگا۔ وہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے جلوے دکھائی دیں گے۔ اسی لیے تو مولانا جمیل الرحمن صاحب فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بج میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھانے جانے والی ہے کہ پل صراط پر ترازو کے قریب اور حوض کوثر پر جہاں دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کی طرح آ جا رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے تو خاص طور پر اللہ سے سفارش فرما دیں گے، مجھے یعنی میرے گناہوں کو بخشوا دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اچھا میں آپ کی سفارش ضرور کروں گا، اللہ سے آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ تو حضرت انس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا، ابتدا میں مجھ کو پل صراط پہ تلاش کر لینا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پل صراط پہ نہ ملیں گے تو کہاں تلاش کروں گا؟ فرمایا، تو پھر میزان پر میزان پہ تلاش کر لینا۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ میزان پہ بھی نہ ملے، فرمایا حوض کوثر پہ تلاش کر لینا۔ میں ان تین جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان مقامات میں کسی ایک جگہ پر کسی ایک مقامات پر ضرور ملوں گا۔ اے میری اسلامی بہنوں، یعنی یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ ایک عالم میدان محشر میں جمع ہوگا اور ہمارے آقا غلاموں کی اپنے غلاموں کی اپنی باندیوں کی اپنے گناہگاروں کی مدد فرما رہے ہوں گے کہ اے میری اسلام کی شہزادیوں، نمازیں خوب پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اور دیگر نیک کام کرتی رہو، لیکن ناز کرو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم پر۔ اس راز کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سہارے ہی ملے گی، میرے آقا کے کرم سے ہی ملے گی، کہ
करम से की इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी जन्नत रसूल पाक के सदके में मिलेगी। तुम शर्म हया ढूंढती हो, अरे मेरी माँ ये फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी। उनको अपना आका जानो, शफी महशर जानो, कब्र की तारीख कोठरी में भी उन्हीं को याद करो। इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर मदद फरमाएंगे। हर दम दुआ करती रहो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम में छुपा ले, कि कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पर उनको पुकारता होगा। अजीज बच्चे माँ को जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना। जहाँ कहेंगे सभी इज़हबू इला गैरी, वहाँ हुजूर बचाएंगे, हौसला रखना।